بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا 5واں اور آخری ولاگ، اور وہی چل رہا ہے ہیڈنگ سحر اور معجزہ کا فرق اور سحر اور پیغمبر میں امتیاز. پیج نمبر 180، سیرت النبی جلد سوم. اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. کیا کہوں اپنے چمن سے میں جدا کیوں کر ہوا، اور اسیر حلقہ دام ہوا کیوں کر ہوا. جائے حیرت ہے برا سارے زمانے کا ہوں میں، مجھ کو یہ خلط شرافت کا عطا کیوں کر ہوا. کچھ دکھانے دیکھنے کا تھا تقاضا طور پر، کیا خبر ہے تجھ کو اے دل فیصلہ کیوں کر ہوا. ناظرین، آج کا 5واں اور آخری ولاگ. حضرت موسیٰ مصر کے جادوگروں سے کہتے ہیں، ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. سورۃ یونس کی 8ویں آیت. جو تم لائے ہو وہ جادو ہے، اللہ اس کو باطل کر دے گا، بے شک اللہ شریروں کے کام کو نہیں سنوارتا. یعنی سحر و جادو کا ایک آنی تماشا ہوتا ہے اور اعجاز کا اثر دائمی ہوتا ہے، اور اس کے نتائج دنیا میں نہایت عظیم و شان ہوتے ہیں. فرعون نے حضرت موسیٰ کے اعجاز کو دیکھ کر کہا کہ یہ سب جادو کی کرشمیں ہیں. حضرت موسیٰ نے جواب دیا، اسحر ھذا لا یفلح الساحرون. سورۃ یونس کی 8ویں آیت. کیا یہ جادو ہے اور جادو کرنے والا تو فلاح نہیں پاتا. جادو کرنے والے تو فلاح نہیں پاتے. غرض فلاح اور عدم فلاح، سحر اور اعجاز کے درمیان سب سے بڑا فرق ہے. فلاح اور عدم فلاح. کفار حضور اکرم کی نسبت کہتے تھے کہ یہ شیطان کی قوت ہے، یہ کلام پیش کرتے ہیں اور ان کے کلام کا سرچشمہ شیطان کی تعلیم ہے. خدا نے ان سب کے جواب میں کہا کہ اس حقیقت کا امتیاز کہ اس کا منبع اور سرچشمہ خیر ہے یا شر، اور یہ شیطان کی قوت کا نتیجہ ہے یا ملکوتی طاقت اس کا مظہر ہے، نہایت آسان ہے. اور خود مودی کی زندگی اور اس کے اخلاق و اعمال اس کے شاہد عدل ہیں. حضرت عیسیٰ کے قول کے مطابق کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ کے قول کے مطابق کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. سبحان اللہ. ان دونوں قوتوں کے درمیان تفریق کچھ زیادہ مشکل نہیں. خدا نے کہا، ہم بتائیں گے شیطان کس پر اترتے ہیں. علی کل افاک اثیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون. سورۃ شعراء کی 11ویں آیت. شیطان اترتے ہیں ہر جھوٹے گناہ گار پر، لا ڈالتے ہیں. شیطان اترتے ہیں ہر جھوٹے گناہ گار پر، لا ڈالتے ہیں وہ سنی بات اور بہت ان میں جھوٹے ہیں. یعنی نبی اور متنبع کا فرق خود ان کی اخلاقی زندگی ہے. علاوہ ازیں افطرا پرواز اور شریر کے کام کو مستقل اور دائمی زندگی عطا نہیں ہوتی. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون متاع قلیل ولہم عذاب علیم. سورۃ نحل کی 15ویں آیت. جو لوگ خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے. چند روزہ کامیابی اور ان کے لیے وہ دردناک عذاب ہے. ناظرین، آپ کے 5 ولاگ ہمارے کمپلیٹ ہوئے. انشاءاللہ نیکسٹ کل ہمارا ولاگ نمبر 1 ہوگا.
جس کا ہیڈنگ ہوگا ہمارا معجزات اور نشانات سے کن لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، یہ ہمارا کل کا ولاگ ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارے ولاگ پسند آئیں اور اس میں سے وہ کمی بیشی یا غلطی ہو تو ایڈیٹنگ کے لیے، کریکشن کے لیے، ہماری غلطی کی دوسری کے لیے آپ ہم پہ احسان کیجئے کہ ہمیں بتا دیجئے، کہیں پڑھنے پڑھانے میں، بتانے میں، سنانے میں غلطی ہو گئی ہو تو۔ دنیا سیپ محمد موتی، اس بن دنیا کیسی ہوتی، مقصود کونین محمد، مطلوب دارین محمد، گر نہ ہوتا عام نہ جایا خلقت کا غم، کھانے والا خلقت میٹھی نیند نہ ہوتی، زہرا کا دل غم کا مارا، ہجر نبی میں پارا پارا، گمسم آنسو ہار پروتی، دنیا سیپ محمد موتی، ساجن بن سکھ چین نہ آئے، یاد اس کی دن رات ستاوے، دل تڑپے ہیں آنکھیں روتی، کاش میرے محبوب کی دھرتی مجھ پہ نفیس یہ شفقت کرتی، اپنے اندر مجھ کو سموتی، دنیا سیپ محمد موتی، اس بن دنیا کیسی ہوتی، مطلوب دارین محمد، مقصود کونین محمد۔